السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ روحانی جاز کے خاص قرآنی روحانی اعمال وقتاً فوقتاً آپ حضرات سے شیئر کیے جاتے ہیں۔ ایسا ہی عمل جو ناراض کو راضی کرنے کے حوالے سے ہو، یا پھر ایسے دشمن کو جو پہلے تو آپ کا دوست ہمدرد یا آپ کا خیر خواہ ہو اور بعد میں کسی ناچاکی لڑائی جھگڑا اور مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ آپ کا دشمن بن چکا ہو، آپ کے مخالف ہو چکا ہو، تو ان سب کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور کوئی بھی ایسا جائز کام جس کے اندر کسی کی معاونت حاصل کرنی ہو، اس کو راضی کرنا ہو اور اس کی ہمدردی حاصل کرنی ہو، یا فریقین کے اندر صلح کروانی ہو، اور کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر جائز محبت کا اصول ہو، میاں بیوی کے درمیان، والدین کے درمیان، بہن بھائیوں کے، عزیز اقربا، خاندان، قوم، قبیلہ، غرض کسی بھی معاملہ کوئی اس نوعیت کا ہو تو اس میں یہ روحانی جاز کا عمل کریں۔ اچھا، اس عمل کے اندر کئی اعمال ہمارے پاس بھی نوٹ اور مختلف طریقوں سے ملے، لیکن یہ خالصتاً قرآنی عمل اس ترتیب سے کریں گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو یہ بتائے جی کہ آپ کسی اور ترتیب سے کریں، کچھ بھی کریں، تو وہ خالصاً قرآنی عمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے مطابق کرنا، بالکل آسان سادی سی ترتیب ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورہ فیل، علم تری کیف، یہ والی صورت آپ نے مکمل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 4 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں، دہرانے ہیں، کہنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کام کا آپ تصور کریں گے تو اس کام کے لیے آپ نے یہ تصور کرتے ہوئے یہ آپ نے الفاظ دہرانے ہیں۔ اچھا، آپ نے کیا پڑھنا جی کہ پہلے سورہ فیل آپ نے مکمل پڑھ لی ایک دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے 4 مرتبہ یہ عبارت پڑھنی ہے: بس تم خواب فلاں بن فلاں۔ فلاں بن فلاں کی جگہ آپ نے پہلے جو مطلوب ہوگا، جس کو آپ راضی کرنا چاہ رہے ہو، چاہے وہ دوست ہو، دشمن ہو، کوئی بھی ایسا جو آپ سے ناراض ہو چکا ہو اور آپ کو اس کو راضی کرنا چاہیں، یا پھر آپ نے جس سے کام نکلوانا ہے، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا یہ کام کر دے، آپ نے پھر یہ پہلے اس کا نام لینا، پھر آگے آپ نے پڑھنا ہے علی حب فلاں بن فلاں۔ یہاں پہ آپ نے اپنا اور اپنی والدہ کا وہ نام لینا۔ اگر والدہ کا کسی کو نام معلوم نہ ہو دوسرے کی، تو پھر اس میں والد کا نام لینا بہتر ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو صرف اس کا نام اور اس کا عہدہ جو جس سے متعلقہ وہ ہو تو وہ لیا جا سکتا ہے۔ اور اس ترتیب سے آپ نے یہ 4 دفعہ پڑھنا ہے اور 1 دفعہ سورہ فیل۔ یہ آپ جب 4 دفعہ یہ عبارت اور 1 دفعہ سورہ فیل پڑھیں گے تو یہ آپ کا 1 دفعہ شمار ہوگا۔ اس ترتیب سے آپ نے 70 دفعہ یہ پورا عمل پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اگر میٹھی چیز پہ دم کیا جائے، چینی وغیرہ پہ، اور کوئی بھی ایسی چیز وہ اگر کھلانے پلانے کے لیے دی جا سکے، کھلایا جا سکے تو سب سے بہتر، وگرنہ آپ نے وہ جو چینی پہ دم کیا ہو، شکر پہ دم کیا ہو، تو پڑھنے کے بعد آپ وہ چیونٹیوں کو کسی بھی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پہ وہ حشرات وغیرہ اس کو آسانی سے کھا سکیں، کسی کا اس کے اوپر پاؤں وغیرہ نہ آئے، اس لیے ایک طرف کر کے وہ ڈالیں گے تو اس میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس عمل کی اگر اجازت لے کے کریں گے تو اس کے فوائد جلدی اور دیر پا آپ کے سامنے وہ رہیں گے۔ اس عمل کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور روحانی جاز یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو معلوماتی اور وظائف کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔